وہ 86 سالہ بوڑھا سرنڈر نہیں ہوا، آیت اللہ خامنئی سے جیت نہیں پائے، اور یہی آپ لوگوں کا سب سے بڑا جو غرور کا مطلب یہ ہے کہ پنچ ہے آپ کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، وہ آیت اللہ خامنئی نے یہی کیا ہے کہ وہ سرنڈر نہیں ہوا ہے، اور آپ جیسے مغرور اور آپ جیسے جو ظالم جابر شخص ہے اس نے بات نہیں مانی، یہی اس کی سب سے بڑی فتح ہے۔ السلام علیکم۔ کل آپ لوگوں نے سیکرٹری آف ڈیفنس، سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسٹ کا ایک بڑا متکبرانہ ایک جارحانہ پریس کانفرنس سنا ہوگا، اور وہ بڑے ہی متکبرانہ انداز میں ایک سٹائلش سے ایک غرور سے کہتا ہے کہ آسمانوں پر صرف سب سے جو برتر ایئر فورس ہے، دو ممالک اسرائیل اور یو ایس کا ان کا کنٹرول ہے، اور ہم فضا سے بڑے اطمینان سے اپنے ٹارگٹ لاک کرتے ہیں اور پھر ان کو ہٹ کرتے ہیں، چاہے وہ لیڈرشپ کی ٹارگٹ ہو، چاہے ملٹری انسٹالیشن ایران کی ٹارگٹ ہو۔ لیکن سننے میں بھی یہ بھی آ رہا ہے کہ بہت سے سویلین جو ٹارگٹس ہیں ان کو بھی وہ ہٹ کر رہے ہیں، اور بہت بڑی سویلین آبادی پہ بھی وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کی جتنی طاقت ہے، آپ کے جتنی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، اور یہ جنگ مزید 4-5 دن چلی آپ سے، یہ بھی آپ کی سب سے بڑی جو ہے ناکامی ہو سکتی ہے۔ ناکامی کس چیز کی ہے گی؟ آپ کی ویل پاور، آپ کی جو خودداری ہے، آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ آپ جیت نہیں پائے، وہ آپ آیت اللہ خامنئی سے جیت نہیں پائے، اور یہی آپ لوگوں کا سب سے بڑا جو غرور کا مطلب یہ ہے کہ پنچ ہے آپ کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، وہ آیت اللہ خامنئی نے یہی کیا ہے کہ وہ سرنڈر نہیں ہوا ہے، اور اس نے مطلب آپ کے شرائط نہیں مانے۔ آپ جیسے مغرور اور آپ جیسے جو ظالم جابر شخص ہے اس نے بات نہیں مانی، یہی اس کی سب سے بڑی فتح ہے، اور دنیا اسی چیز کو اس کو سلام کرتی ہے، اس کے جذبے کے، اس کو وہ 86 سالہ بوڑھا سرنڈر نہیں ہوا، اور اس کی اسی دلیری کو، بے باکی کو، اور رائٹ جو مطلب وہ حق پہ ہے، اس کو یہی دنیا تسلیم کرتی ہے اور ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں بھائی وہ اس مارا تو شان سے مارا، ایک انداز سے مارا، اور یہی اس کی جیت ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایران نے ایسے حکمت عملی بنائی ہے کہ یہ جو امریکن وار ہے اس کو یہ پرولانگ کر سکے، اس کو کھینچے، جتنا یہ وار آگے کی طرف کھینچی جائے گی اور یہ دنوں کی بجائے مہینوں میں یا اور مزید دنوں میں یہ جائے گی، اتنا امریکہ کا نقصان ہوگا، اور یہی نقصان اس کی بربادی اور تباہی کی سبب بنے گی۔ وہ کیسے؟ افغانستان میں اس کو مطلب یہ آیا، اس نے اٹیک کی، پھر اس کو جانے نہیں دے رہے تھے، اور یہ منتیں کر رہے تھے کہ اس کے کسی طریقے سے صلح ہو جائے اور افغانستان سے اس کی جانچ چھوٹی جائے، اور جتنے بھی اس کے حریف تھے، مخالف تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ بھئی یہ یہاں پہ اٹکا رہے، پسا رہے، اور یہ اس کی جو ڈالروں کی بربادی ہے وہ یہاں پہ ہوتی رہے، چلتی رہے، چاہے توڑے ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن ایک قسم کا نقصان ہو۔ ابھی جو ایران نے بھی وہی اسٹریٹجی اپنائی ہے، اور اس کو مشورے دیے گئے ہیں کہ آپ اسی مشورے پہ عمل کریں۔ کاسٹ وار، یہ کاسٹ وار جتنا آپ اس جنگ کو مزید طول دو گے، آپ کی جنگ کی کاسٹ اتنی بڑھے گی کہ ایک تو آپ کی دنیا میں رسوائی ہوگی، دوسرا آپ اپنے حامی ممالک کو جو ہے وہ سپلائی نہیں دے سکیں گے۔ جس طرح یہ جو انٹرسپشن ہو رہی ہے میزائلوں کے خلاف، وہ 5-6 ہزار یا 40 ہزار کا ڈرون بیچتے ہیں اور آپ $1 ملین کا میزائل اس کے خلاف لے جاتے ہیں، تو ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہی انٹرسپشن میزائل جو ہے وہ گلف کے پاس ختم ہو رہی ہے، وہ مطلب دوسرے اس کے حامی جو ممالک ہیں ان کے پاس ختم ہو رہی ہے، کیونکہ محاذ بہت کھلے ہیں۔ محاذ کون سے کھلے ہیں؟ ایک آپ یوکرین کو سپلائی دے رہے ہو، دوسرا آپ اسرائیل کو سپلائی دے رہے ہو، تیسرا آپ گلف کو سپلائی دے رہے ہو، اور آپ خود بھی بمبارمنٹ کر رہے ہو، اپنے شپس وغیرہ کو بچا رہے ہو، تو جتنی آپ میزائل فائر کرو گے اور ایران وہی 4-5 ہزار والا ڈرون جو ہے وہ بھیجے گا، تو آپ کی بربادی یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ ایران
آپ کے ملک کو ہٹ نہیں کر سکتا، اسرائیل کو اتنا نقصان شاید نہ پہنچائے، لیکن جتنی جتنی آپ کی اسلحے کی رینج مطلب کم ہوتی جائے گی، تو ایک تو آپ اپنے حامی جو الائنس ممالک ہیں ان کو آپ ڈیفنس نہیں کرا سکو گے، جتنے دعوے آپ نے گلف کے ساتھ کیے تھے اور 5,000 ارب ڈالر، 40,000 ارب ڈالر آپ لے کے جاتے تھے اور ان کی انویسٹمنٹ آپ ادھر مطلب استعمال کرتے تھے، تو وہ ایک تو ان کا جو ہے وہ آپ سے بھروسہ جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ دوسرا، اگر آپ آئل کی سپلائی دیکھیں تو ابھی بحرین میں لیٹسٹ جو نیول ہیڈ کوارٹر پہ ان کے حملہ کیا تھا اور آئل جو سپلائی جو سینٹر تھا اس پہ حملہ کیا، تو ایک تو آپ کو اس طرف سے ہٹ کیا جا رہا ہے، آپ کی انرجی کاسٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ کے الائنس جتنے بھی ممالک ہیں یا آپ کو سپورٹ کر رہے ڈالر کی اس میں مطلب جو پیٹرو ڈالر ہے، اس سے بھی آپ کو یہ نقصان ہوگا اور یہ مزید نقصان بڑھتا چلا جائے گا جو ہی یہ دن بڑھتے جائیں گے۔ تو یہی صورتحال ہے اور اسی کی وجہ سے ٹرمپ پھنسا ہوا ہے۔ وہ کبھی یورپ کے پاس جاتا ہے، کبھی اپنے کانگریس مین جو سینیٹر ہیں ان کو کنونس کرتا پھرتا ہے کہ بھئی یہ نہیں اس طرح، مطلب ابھی اس نے جو گولز بتائے تھے وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ریجیم چینج کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم ان کے بیلسٹک میزائل کے خلاف ہیں، پھر اس نے کہا کہ نیوکلیئر ایسٹس کے خلاف ہے، پھر اس نے کہا کہ یہ جنگ زیادہ سے زیادہ 4 دن چلے گی، پھر اس نے کہا کہ 4-5 ویک تک جائے گی، ابھی سننے میں خبر آ رہی ہے کہ یہ جنگ مزید 100 دن تک جا سکتی ہے، مطلب 3 مہینے 4 مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے یہ ورس ہوتی جائے گی، کیونکہ اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ جو ریئل میں امریکہ کے خلاف ممالک ہے، جو امریکہ کے اجارہ داری ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جیسے کہ سرگئی لاروف رشین جو پرائم منسٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ جو ملک اسرائیل اور امریکہ سے متاثر ہوئے ہیں وہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں اور گلف سے مطلب یہ جتنے یورپین کنٹریز ہیں وہ متاثر ہوتے جائیں گے اور یہ ہمارے مطلب بلاک میں شامل ہوتے جائیں گے، ہم سے پھر یہ گیس بھی لیں گے، پیٹرول بھی لیں گے، تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ادھر ڈی ڈالرائزیشن ہوگی، سپلائی بھی ہوگی، ادھر ان کی کاسٹ بھی بڑھے گی۔ مطلب ابھی تاڈ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو یو اے ای میں انسٹال تھا، 5,000 کلومیٹر تک اس کی رینج تھی اور پورے گلف کو یہ کور کرتا تھا، پورے گلف کو یہ کور کرتا تھا، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ناؤ نیئرلی یو اے ای از ڈیفنس لیس، صرف یو اے ای نہیں قطر بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ خبر بھی ابھی آئی ہوئی ہے، اور یہ قطر میں جو FP-32 جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو بھی تو اڑا کے رکھ دیا، تقریباً $1 ارب کا وہ تھا، اور یہ جو $500 ملین کا جو اس کی کچھ سائڈ جو بیٹریز ہے وہ ہٹ ہوئی ہیں، تو تقریباً ڈیمیج تو فل نہیں ہوا ہے، آدھا ہوا ہے، لیکن اس کی بھی مالیت تقریباً $500 ملین بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح کویت میں جو جیٹس گر رہے ہیں، اسی طرح ایران میں جو مطلب جیٹس انہوں نے مارا تھا کل، جو F-35 تھا، تو یہ ساری کاسٹ جو ہے، اسی طرح مطلب اندرون جو ایران کے ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ہٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی ریسنٹلی ایک اور خبر بھی آئی ہے، جس طرح یہ پیٹ ہیگزک بڑے شان سے انداز سے متکبرانہ انداز سے لگا تھا اور اپنے مطلب وہ کر رہا تھا، کیا کہتے ہیں، تعریفیں کر رہا تھا کہ ہماری ایئر فورس اتنی اسٹرانگ ہے، ہم بڑے آرام سے ٹارگٹ لاک کرتے ہیں اور پھر ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے بیسوں میں۔ تو پھر یہ خبر اس کے بعد آئی کہ ایران نے پینٹ سے ہیلی کاپٹر کے جو ڈیزائن تھے وہ بنائے تھے، اور اسی کو وہ امریکہ بیوقوف ٹارگٹ کر رہا تھا، اسی کو وہ ٹارگٹ کر رہا تھا۔ تو ایسے پتہ نہیں کتنے ٹارگٹ امریکہ نے لاک کیے ہوں گے جو آئل پینٹ سے بنائے گئے ہوں، اور پتہ نہیں اب مطلب وہ اپنی اس کو جیت سمجھ رہا ہے۔ تو یہ 20 سال کی پلاننگ ہے ایران کی، ایران کو پتہ تھا۔ کل بھی میں نے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ بذات خود اسرائیل اور امریکہ نے اپنے حریف ممالک کو اتنا تیز اور
اتنا مطلب چالاک اور عقل مند بنایا تھا کہ ان کو پتہ ہے، لیٹ سپوز پاکستان کو پتہ ہے کہ کل اس کا کیا حشر ہونے والا ہے یو ایس اور اسرائیل کی طرف سے، تو ظاہری بات ہے وہ اپنا بندوبست کرے گا۔ اسی طرح ترکی کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا ان فیوچر، تو وہ ابھی سے تیاری کر رہا ہوگا۔ اسی طرح چائنا ہے، اسی طرح رشیا ہے، تو یہ سارے جو ہے وہ تیاری میں لگے ہوئے تھے، کم سے کم ایٹ لیسٹ 20-25 سالوں سے تو یہ تیاری کر رہے تھے۔ اور یہ ایک بہت عرصہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اس جنگ کو کہاں سے اور کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ ابھی تو اس کو شاید مشورے بھی بہت مل رہے ہوں گے، شاید ان کے ڈیفنس ایکسپرٹ یا وار ایکسپرٹ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوں اور وہ ان کو طریقے سے سمجھا رہے ہوں اور ان کی وار جو ہے وہ پلان کر رہے ہوں۔ ایران کی بات میں کر رہا ہوں۔ اسی طرح ابھی آپ لوگ دیکھیں تو یہ سارا جنگ جو ہے وہ ایران کھینچ رہا ہے، وہ اس کو لمبا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایران کے حملوں میں کافی شدت میں کمی آئی ہوئی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو یو ایس ہے یہ اپنی بمبارمنٹ جاری رکھے اور اس کی میزائل اسی طرح مطلب یہ لاس ہوتا رہے، ان کو کاسٹ بڑھتا رہے۔ ان کی جو میزائل پروڈکشن ہے وہ بھی اتنی تیز نہیں ہے کہ یہ سارے جو ان کے حامی ممالک ہے وہ ان کو پرووائڈ کر سکے، جس طرح گلف ہے، جس طرح یوکرین ہے، جس طرح اسرائیل ہے۔ اسی طرح دوسرے طرف آ جائے تو مطلب یو کے ہے، یو کے بیسس ابھی یو کے والے جو ہے وہ ان کے ساتھ مان بھی نہیں رہے ہیں، کیونکہ جو جرمنی کے جو وزیر اعظم کے ساتھ یہ ملا ٹرمپ، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یو کے تو وہ کہہ رہا ہے کہ نو ونسٹن چرچل ٹرمپ اوپن نیو رفٹ ود یورپ ایز لیڈر ٹرائی ٹو اوائڈ بینگ سکڈ ان ایران وار۔ مطلب وہ اپنے آپ کو ونسٹن چرچل تو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ تو ونسٹن چرچل نہیں ہے، مطلب وہ یو کے پرائم منسٹر کے بارے میں بول رہا ہے کہ وہ کوئی ونسٹن چرچل تو نہیں ہے کہ وہ اس طرح بیان دے رہے ہیں اور وہ ہم سے خود کو علیحدہ کر رہے ہیں، اور علیحدہ تصور کرے کیا وہ خود کو بچا پا لے گا رشیا سے یا ایران سے یا اس طرح کے اسلامک جو مطلب یہ ہے لوگ ہے ریڈیکولس، وہ کیا کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ فرانس اور اسپین نے تو بالکل کلم کلا اس طرح وہ کہا ہے، حالانکہ اسپین نے تو اس طرح کیا تھا کہ ڈینائز what has claimed it agreed to cooperate with US military، مطلب اس نے اس کو یہ ڈینائی کیا کہ ہم کوپریٹ کریں گے یو ایس ملٹری کے ساتھ، اس نے اس بات کی بالکل وہ ختم کر دی ہے۔ تیسری جو بڑی لیٹسٹ اور اہم نیوز ہے وہ جو ہے وہ ایران کی جو نیوی شپ تھی وہ سری لنکا کے قریب انہوں نے ہٹ کر دی۔ ہٹ کس طریقے سے کر دی؟ مطلب یہ 1945 کے بعد ورلڈ وار 2 کے بعد یہ پہلا شپ ہے جو یو ایس نے مطلب دبو دیا ہے، اور اس کو مطلب ٹارپیڈو میزائل سے ہٹ کیا گیا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی باقاعدہ ریلیز کر دی۔ یہ بعض چیزوں پہ وہ بڑے اپنے جو سینیٹر ہے کا مطلب کانگریس مین ان کو کنونس کرتے ہیں کہ ہم اس طرح جا رہے ہیں، ہم اس طرح جا رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی بھائی آپ سپر پاور ہو، آپ ٹیکنالوجی میں اتنے ایڈوانس ہو، اتنے آگے ہو، آپ کی انٹیلیجنس بھی بہت سٹرانگ ہے۔ دوسرا، انڈیا نے آپ کو اس میں کافی انٹیلیجنس دی، کیونکہ انڈیا کو ہی صرف پتا تھا کہ IRIS ڈینا جو 140 لوگ آن بورڈ تھے اس میں وہ آ رہا ہے، اور یہ فریگیٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی شپ ہوتی ہے جس میں آپ راکٹ اور یا دوسرے اس طرح جو ملٹری ایکوپمنٹ سے وہ لے جا سکتے ہیں۔ یہ سپیڈ سے جاتی ہے، مطلب یہ ایک وہ کیریئر ہوتا ہے، بڑا جہاز ہوتا ہے، یہ اس سے تھوڑا سا میڈیم سائز کا ہوتا ہے، تو اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں 87 باڈیز جو ہے وہ کورڈ ہوئی ہے، اور 32 جو اس میں سیلر تھے، جو آرمی آفیسر تھے، نیوی تھے، ان کو ریسکیو کیا گیا ہے سری لنکن نیوی نے۔ تو یہ انڈیا کا اس میں بہت بڑا نام آ رہا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ انڈیا کی مدد سے ہوا ہے، اور کیونکہ مطلب یہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو مطلب یہ ہے کہ وہاں سے وسکا پٹنام، یہ وہاں سے نیول ایکسرسائز سے آ رہا تھا، اور اس سے پہلے
جو بھی جنگیں ہوتی ہیں اس کی حکمت عملیہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں، اپنے حامی ممالک کو آپ کنونس کرو گے تو اس سے مطلب ایران اسرائیل جنگ سے صرف 2 دن 1 دن پہلے جو تھے وہ نریندر مودی صاحب ادھر گئے، ان کے ساتھ اس نے کچھ وعدے کمپرومائزز کر دی، کمٹمنٹ کر دی کہ ہاں بھائی ہم اس طرح آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے، کہاں کہاں پوزیشن پہ ہم آئیں گے، یہ پہلے سے اپنے حامی ممالک کو تیار کرتے ہیں کہ آپ کی انٹری کب ہوگی، تب تک آپ کیا کریں گے، کس طرح آپ ہماری ہیلپ کرو گے، مدد کرو گے۔ تو انڈیا جو ہے وہ اس ٹائم پہ اس ایئر میں اس نے جو چابہار کی جو پورٹ تھی جو اس نے انڈیا ایران میں بنائی تھی، اور وہ اس کی سالانہ جو تھی وہ بجٹ نکالتا تھا، تو اس سال اس نے زیرو مطلب اس کے لیے جو ہے بجٹ نکالی تھی، کیونکہ اس کو پتہ تھا، اس کو یہ انٹیلیجنس تھی کہ اگلا سال جو ہوگا وہ ایران کی بربادی کا سال ہوگا، تو کیوں میں اپنے پیسے ضائع کروں۔ حالانکہ اس سے پہلے ایران کے ساتھ اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اچھے تعلقات تھے، ایک مضبوط ریلیشن تھا اس کے گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کی گورنمنٹ اور اس کی گورنمنٹ ایک دوسرے کو خوب سپورٹ کر رہے تھے۔ لیکن جو ہی انڈیا منافق کو پتہ چلا تو یہ لوگ انڈیا سے ایسے غائب ہو گئے، ایسے پیچھے ہٹے جیسے ان کو جانتے ہی نہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آنے والا جو رجیم ہے وہ چینج ہو جائے گا، اور اس سے ظاہری بات ہے اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ اور بھی بہتر طریقے سے ہمارے کرا دے گا، تو اس رجیم سے ہمیں کوئی اس طرح خاص فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک وارننگ سائن ہے ان ممالک کے لیے جو اس طرح کے ممالک پہ بلیو کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، اسپیشلی گلف کی میں بات کر رہا ہوں، اسپیشلی میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے بھی اس طرح کے ممالک ہیں یا آرگنائزیشن ہیں وہ اس قسم کے ممالک پہ اس طرح کے ٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہ وقت آنے پر یوں ہی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ اچھا، تیسرا جو بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے وہ ایران نے جو اپنا سپریم لیڈر تھا وہ مجتبیٰ خامنئی کو چنا، جو آیت اللہ خامنئی کا بیٹا ہے۔ تو اس کے برعکس جو ہے وہ ایران نے یہ مطلب خبر شائع کی کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور ریجیکٹ کر دیا اس نیوز کو، کیونکہ ہمارا اس طرح کا کوئی خبر ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، کیونکہ ہمارا جو شورا ہے ایرانی انقلابی نظریہ کے مطابق ہے کہ بھئی مطلب جو بھی آپ کا لیڈر ہوگا اس کا کوئی دوسرا بیٹا یا اس طرح وہ نہیں آئے گا، بلکہ اس کا ایک مجلسی خبرگان رہبری ہے، 188 افراد پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور اس میں بڑے ذہین اور قابل اور تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا شورۂ نگہبان ہے، اس میں تقریباً 12 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ سارے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے کس کو سپریم لیڈر بنانا ہے۔ اور وہ ظاہری بات ہے، شورا جب کوئی ڈیسیجن لیتی ہے تو وہ ایک طریقے سے لیتی ہے، اور سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایران کے حق میں پہلے اس طرح ہونا بھی نہیں چاہیے کہ یہ اپنا جو سپریم لیڈر ہے یا اس طرح کے لیڈرز ہیں وہ اناؤنس ہی کر دے، وہ اسی طرح گمنام ہی رہے فی الحال، تو یہ ان کے فائدے میں ہوگی۔ شاید یہ بھی انہوں نے سوچا ہوگا کہ اتنی جلدی ضروری نہیں ہے کہ جتنا ہم اس چیز کو کھینچ لیں اور اندر ہی اندر اپنا لیڈر ڈیسائیڈ کر لے، اپنے جو شورا ہے ان کی بات مانے، یا آیت اللہ خامنئی کا میں کے وقت میں جو طریقہ کار حملے کے بعد ہمیں بتایا گیا تھا اس پہ عمل پیرا ہوں، تو ہماری لیڈرشپ بھی بچ سکتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ لیڈر جو ہی لیڈر اناؤنس کرتے، آپ نے پچھلی ہسٹری ایران کی دیکھی ہے، جو ہی کوئی اس طرح بڑے رتبے پر آتا ہے تو مہینہ یا 10-15 دن بعد وہ ان کو ہٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے غدار بہت زیادہ ہے، اور جنگ میں سب سے بڑی ضروری جو ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ آپ کی انٹیلیجنس کتنی اسٹرانگ ہو، کتنی اسٹرانگ ہے، اور وہ آپ کے اندر کتنی گھسی ہوئی ہے، اور آپ کے اندر کی خبریں باہر لیک ہوتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ ایران کو جتنا جلدی چاہیے اس کی جو ہے وہ بندوبست کرنی چاہیے کہ جتنے بھی اس کے اندر کے غدار ہو ان کو وہ پھانسی پہ لٹکا دے یا ختم کر دے، تب ایران ایک اچھی جنگ لڑ سکتا ہے اور اس جنگ کو کھینچ سکتا ہے۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آتے رہیں گے، اب ہم اس پہ اپنا تجزیہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،
شیئر کرے اور فارورڈ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔